قرآن کریم نے دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ اے انسان ذرا اپنی تخلیقی فارمولے پہ بھی غور کرنا کہ تو کیسے وجود میں آیا. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. اب اس کا ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ میری آواز گھروں تک بھی جا رہی ہے, میری بیٹیاں اور میری بہنیں بھی سن رہی ہیں. جنہیں ترجمہ معلوم کرنا ہو وہ صبح ترجمے والا قرآن اٹھا کے پڑھ لیں. قرآن کریم نے فرمایا اپنے تخلیقی فارمولے پہ بھی غور کرنا. او حسین آنکھوں والے, او گھنگری والے اور سیاہ بالوں والے, اے گوری چمڑی پہ ناز کرنے والے, اے خطیب صاحب, اے جنرل صاحب, اے فاتح صاحب, پہلوان جی, خان صاحب, چودھری صاحب, ملک صاحب, مما خلق مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. کبھی غور کیا تو نے ہم نے کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا لی. ہم نے کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا لی, کتنی ناپاک چیز سے کیسے پاک کردار بنا لیے. انہ علی رجعہ لقادر. انہ علی رجعہ لقادر. ایک قطرہ ناپاک سے محدث بنانے والا, ایک قطرہ ناپاک سے مفسر بنانے والا, ایک قطرہ ناپاک سے بادشاہ صدق و عدل بنانے والا اس پر بھی قادر ہے کہ موت کے بعد پھر تمہیں اٹھا لے گا. تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
بل الانسان على نفسه بصيرا فلينظر الانسان مما خلق وفي انفسكم افلا تبصرون بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرا. یہ ساری حقیقت بیان ہو رہی ہے. تو نہیں تھا ہم نے وجود میں لائے. ہاں حضرت زکریا نے بیٹا مانگا, اللہ نے فرمایا لے پھر لے. عرض کیا بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیوی کا یہ حال ہے کہ عاقرہ ہے, بچے جننے کے قابل ہی نہیں رہی. میں نے مانگ تو لیا, تو نے دینے کا اعلان تو کر دیا, لیکن انا یکون لی غلام, ہوگا کیسے؟ رب العالمین نے فرمایا کذالک کذالک ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. جو تجھے نیست سے ہست میں لا سکتا ہے, تو نہیں تھا, تجھے بنا دیا. اب جب ہم چاہیں گے تو تجھے بیٹا دے سکتے ہیں. نہ تیرا بڑھاپا آڑے آئے گا, نہ تیری اہلیہ کی ضعیفی آڑے آئے گی. ہم جو چاہتے کر لیا کرتے ہیں. پھر ایک بات بتائیے ہم, فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. یہ جو وحی کے ابتدائی اسباق تھے, آ رہی ہے سمجھ میں؟ دور والے حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ. وحی کے جو ابتدائی اسباق تھے اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو اخذ کرنے میں جلدی کرتے تھے. اور یہ جلدی کیوں کرتے تھے حضرت؟ 40 سال کی انتظار کے بعد ملا تھا نا. 40 سال جس کی انتظار تھی, جس کی طلب تھی, اتنی طویل انتظار کے بعد جب انسان کو اپنا مقصود اور مطلوب مل جائے تو ظاہر ہے کہ اسے پکڑنے میں, اسے اخذ کرنے میں ذرا جلدی تو ہوتی ہے نا. رب العالمین نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ جو ضالًا ہے نا, اس کے معنی ہے ہم نے تجھے متلاشی پایا تو پھر ہدایت کر دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہم نے تجھے طالب پایا, متلاشی پایا, تو ہم نے اپنے فضل و کرم سے تجھے جوہر مقصود دے دیا. اچھا اس کا پریکٹیکل کروں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا پریکٹیکل. کبھی خلوت میں, کبھی جلوت میں, کبھی بیت اللہ کے سائے میں, کبھی ہرا کی تنہائیوں میں. انتظار تھی, اب وہ آ گیا تو ذرا جلدی ہے. رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانا. میرے محبوب
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی جملہ رہ نہ جائے تو پھر یہ خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کے دل میں قرآن کریم کو بٹھانا بھی ہماری ذمہ داری، آپ کے سینے میں قرآن کریم کو جمع کرنا، محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری، پھر آپ کی زبان سے قرآن کریم کو پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری، پھر اس کے اسرار و رموز اور اس کے مفاہیم و معانی بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری۔ ہم یہ کام کیسے کریں گے؟ جس طرح ہم بکھری ہوئی ہڈیوں کو منظم کر سکتے ہیں، موت کے بعد جس طرح ہم انسان کو زندہ اٹھانے پہ قادر ہیں، میرے محبوب قرآن کریم کی صداقتیں بھی ہم آپ کے سینے میں محفوظ کرنے، قرآن کریم کو آپ کی زبان سے پڑھوانے، پھر اس کے مفاہیم و معانی بیان کروانے پہ بھی قادر ہیں،